بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ٹاپک ہے سکسیس آف لائف۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ زندگی میں کامیابی حاصل کر لے، اور مسلمان اس کو چاہیے کہ وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی پر کام کرے۔ اب ہم میں سے کوئی بچہ ہے، کوئی عورت ہے، کوئی مرد ہے، ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ وہ دوسروں سے آگے نکلے۔ اس کے لیے آج ہمارا سب ٹاپک ہے چینج دا فریکوینسی، یعنی اپنی فریکوینسی چینج کرنی پڑے گی۔ اگر ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فریکوینسی چینج کرنی پڑے گی۔ اب اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی کے پاس ریڈیو ہے اور وہ اس میں ایک ٹون لگا لیتا ہے یا ایک آن کرتا ہے اور اس کے اندر فریکوینسی 100 FM لگا لیتا ہے۔ اس کو کیا ملے گا؟ اس کو ہو سکتا ہے وہاں پہ گانے، میوزک چل رہا ہو، وہ اس کو سنائی دے گا۔ اب اس کے چاروں طرف جو ہے وہ بہت ساری فریکوینسیز ہیں۔ جب وہ اس کو چینج کرتا ہے 100 سے 101 102 پہ لے کے جاتا ہے تو وہاں پہ ہو سکتا ہے نیوز لگ رہی ہوں اور عربک نیوز چینل لگا ہوا ہے۔ وہ گانے جو ہیں وہ فریکوینسی ابھی بھی اس کے آس پاس موجود ہے، لیکن چونکہ اس نے اپنے ریڈیو کی فریکوینسی چینج کر لی تو اس لیے اب اس کو وہ والی نہیں مل رہی، گانے اور وہ شور شرابہ نہیں مل رہا، بلکہ اس کو نیوز مل رہی ہے۔ اب تھوڑا سا اور آگے چلتا ہے، وہ 105 پہ 108 پہ کر لیتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو قرآن کی تلاوت یا کوئی تفسیر یا انگلش کی کوئی نیوز مل رہی ہوں۔ تو جیسے جیسے فریکوینسی چینج کرتا ہے اس کی جو ریڈیو ہے وہ اس کا ریسیور اس کو اسی فریکوینسی کو کیچ کرتا ہے جس پہ اس نے سیٹنگ کی ہے۔ حالانکہ ساری فریکوینسیاں اس کے آس پاس موجود ہوتی ہیں، گانے اب بھی چل رہے ہیں، وہ نیوز اب بھی چل رہی ہیں، وہ جو قرآن کی تلاوت ہے وہ چل رہی ہے، انگلش چینل یعنی دنیا جہان کی فریکوینسیاں اس کے آس پاس اس کے موجود ہیں۔ لیکن چونکہ ریسیور نے اپنی فریکوینسی چینج کی ہے تو اس لیے اس کو وہی چیز ملے گی جس فریکوینسی پہ اس نے اپنی سیٹنگ کر لی، حالانکہ ساری فریکوینسیاں موجود ہیں۔ اسی طرح جب ہم اپنی فریکوینسی، اپنے ریسیور کی فریکوینسی سیٹ کر لیں گے تو ہمیں وہ چیزیں ملیں گی جو دنیا میں کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ اگر ہم نے اپنی فریکوینسی نوکری حاصل کرنے کے لیے بنی تو نوکر ہی بنیں گے، اسی کی سیٹنگ ہوگی۔ اگر ہم نے اپنی فریکوینسی لیڈر بننے کی سیٹ کر دی تو لیڈرشپ ہی ملے گی۔ وہ ٹیم میں جائے گا بچہ تو کیپٹن بنے گا، وہ جب اسکول میں جائے گا تو وہ تقاریر کرے گا، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز کرے گا، وہ اپنے آپ کو اتنی پریکٹس، اتنی ایکسپرٹیز لائے گا کہ دوسروں سے سینئر اور سپیریئر ہو جائے گا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے محلے میں، اپنے لوگوں میں، اپنی کمیونٹی میں وہ آہستہ آہستہ اس طرح سے کام کرے گا، ان پیرامیٹر پہ کام کرے گا، سوشل ورک کرے گا، لوگوں کے لیے بینیفیشل ہو جائے گا، ان کے مسائل کو حل کرے گا، ان کی مصیبتوں میں ان کے ساتھ بیٹھے گا، تو آہستہ 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 کیا ہوگا؟ وہ ترقی کرتا جائے گا، دوسروں سے نمایاں ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے فریکوینسی یہ چینج کر لی، بس میں نے تو یہی کام کرنا ہے، اسکول جانا ہے اور پاس ہونا ہے، تو وہ پاس ہی ہوگا، وہ فرسٹ نہیں آئے گا، ٹاپر نہیں بنے گا۔ نہ وہ گیم میں حصہ لیتا ہے، نہ وہ جو جناب دوسروں سے زیادہ پریکٹس کرتا ہے، نہ دوسروں سے زیادہ ہارڈ ورکنگ۔ تو اس نے اپنی فریکوینسی چینج نہیں کی، اپنی فریکوینسی نارمل رکھی تو نارمل رہے گا۔ اگر وہ اپنی فریکوینسی کو چینج کر لے، صرف یہ مائنڈ سیٹ بنا لے، سوچنا شروع کر دے کہ مجھے دوسروں سے آگے نکلنا ہے، ٹاپر بننا ہے، تو ٹاپر بن جائے گا۔ گھروں کے اندر لیڈیز کو دیکھیں جو یہ سوچتی ہیں کہ ہم نے دوسروں سے اچھا پکانا ہے، دیکھیں فلاں گھر میں کتنا اچھا کھانا بنتا ہے، تو وہ اگر اپنی فریکوینسی چینج کر لیں گے، ہم نے زیادہ اچھا بنانا ہے، تو آٹومیٹکلی ان کے اندر ایکسپرٹیز آئیں گی، وہ سیکھنا شروع کر دیں گی، وہ دوسروں سے زیادہ ریسیپیز لے کے، زیادہ سلیکشن کر کے تو اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح جب انسان اپنی فریکوینسیاں، صرف فریکوینسی کا مطلب کیا ہے کہ اپنا ریسیور چینج کر لے کہ مجھے اپنے مطلب کی چیزیں لینی ہیں، باقی چھوڑ دینی ہے۔ اب پوری دنیا انٹرنیٹ پہ بیٹھتی ہے، کوئی جناب ڈرامے دیکھ رہا ہے، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی نیوز چینل سن رہا ہے، کوئی ٹیبل ٹاک سن رہا ہے، اس میں اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے، 1% بھی بینیفٹ نہیں ملتا۔ لیکن دنیا اپنا جو ہے نا وہ اسی کو اپنا ریسیور ادھر لگایا ہوا، تو اس کو وہی چیزیں مل رہی ہیں جو اس کے لیے یوز لیس ہیں، تو اس کو سکسیس کیسے ملے گی؟ اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اپنی فریکوینسی، اپنا ریسیور ایسے سیٹ کرتے ہیں کہ نہیں، مجھے اس میں سے اپنے جو ہے نا اپنے لیکچر سننے ہیں، اپنی لرننگ، اپنی ٹریننگ سننی ہے، اس میں سے جو ہے فٹ بال والے فٹ بال کی کوچنگ دیکھ رہے ہیں، اسکواش والے اسکواش کی کوچنگ دیکھ رہے ہیں، جم والے جم کی کوچنگ دیکھ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس جو ہے اپنی کلاس کی جو ہے وہ ٹریننگ سن رہے ہیں۔ تو اس سے فریکوینسی چینج ہونے سے جب
ریسیور جو ہے وہ اچھی چیزیں پک کرے گا، ریسیو کرے گا، اسی طرح کی انسان ترقی کی منازل طے کرتا جائے گا اور اس کو ترقی ملے گی۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی فریکوینسی چینج کریں اور اپنے آپ کو اس کے اوپر لگا دیں، ریسیونگ جو ہے وہ کرنی ہے، اپنا مائنڈ سیٹ ادھر بنا دیں کہ مجھے اپنی فیلڈ کی چیزیں سیکھنی ہیں، باقی چیزیں یوز لیس ہیں، باقی میں نہیں سیکھوں گا۔ دنیا میں موجود ہیں، ہر بندہ کہے گا بڑا فائدہ ہے، بڑی زبردست ہے، آپ یہ سنیں، اس کو نہیں سننی۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے، کہتے ہیں نا اپنے کام سے، مائنڈ یور اون بزنس، اپنے کام سے کام رکھیں۔ تو اس لیے وہ کچھ بھی کر رہا ہے لیکن اس کا مائنڈ، اس کا ریسیونگ جو ہے وہ اپنے فیلڈ کی چیزوں کو لیتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں فریکوینسی سیٹ کرنا، فریکوینسی چینج کرنا۔ تو آج سے اپنی فریکوینسی چینج کریں اور وہی چیزیں ریسیو کریں جو زیادہ بینیفیشل ہیں، جو رائٹ وے پہ کام کرتی ہیں، جو صحیح کام کرتی ہیں، جن کے اوپر چلنے کے بعد دوسروں کو کامیابی ملی ہے تو ہمیں بھی مل جائے گی۔ اسی طرح آخرت میں کامیابی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، لیکن ہم نے فریکوینسیاں چینج کر لی ہیں۔ آپ دیکھ لیں مکہ کے اندر سب سے 40 سال تک پورا مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتا تھا، صادق اور امین کہتے تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، تو ایک دم سے انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے پتھر مارنے والے وہ بن گئے، سب سے پہلے جھٹلانے والے وہ بن گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، آپ کے خاندان والے ہی آپ کے مخالف ہو گئے۔ تو یہ کیا تھا کہ انہوں نے اپنی فریکوینسیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چینج نہیں کی اور وہ اپنے ضد پہ اڑ گئے، میجورٹی کو فالو کیا اور انہوں نے کہا نہیں نہیں ہمارے باپ دادا کا دین ہے، ہم کیسے چھوڑ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، 360 خدا ہمارے پاس موجود ہیں اور بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے بیت اللہ میں، ہم ان کو چھوڑ کر کس طرح سے ایک اللہ کی عبادت کریں۔ یہ سورج نکالنا، بارشیں برسانا، رزق دینا، اولاد دینا، بیٹے اور بیٹیاں دینا، کاروبار میں برکت دینا، ہماری کھیتیاں، ہمارے اناج اگانا، یہ ساری چیزیں ہم ان سے مانگتے ہیں، تو تم کہتے ہو ایک سے ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ مکہ والوں نے لڑائیاں کی، جھگڑے کیے، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی، پوری سیرت بھری ہوئی ہے، پوری مکہ کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ طائف میں دیکھے کتنے پتھر مارے لوگوں نے، بچوں کو لگا دیا اور اپنے لڑکوں کو لگا دیا کہ اس کو مارو، یہ اس مجنون ہے، یہ اس کا دماغ کام نہیں کرتا، اور ان کو پاگل کہہ کے لوگوں نے پتھر مارے، اور 6 میل تک ہم نے پڑھا تفاسیر میں کہ پتھر مارتے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون مبارک نکل رہا تھا اور پورا جو ہے پاؤں تک بھر گیا، خون جو ہے جوتے بھی پاؤں میں جو جوتے تھے وہ بھی خون سے بھر گئے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مار مار کے طائف سے باہر انہوں نے نکال دیا۔ یہی وہ شخصیت تھی جن کو اللہ رب العزت نے عرش پہ بٹھانا تھا۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، ان کے اوپر اوجڑی لا کے، اور یہ جو گند ہوتا ہے اور یہ جو اونٹ کی اوجڑی ہوتی ہے جس کے اندر گوبر ہوتا ہے، وہ لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے ان کے اوپر ڈال دی گئی۔ یہ وہی شخصیت ہیں جس کو اللہ رب العزت نے اپنے عرش پہ بٹھانا ہے، لیکن یہاں پہ امتحان کیسے ہو رہے ہیں؟ تو ہم نے ادھر مکہ والوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مصیبتیں، پریشانیاں اور ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، اور مدینہ والوں نے سب سے پہلے ویلکم کہا، طلع البدر علینا پڑھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی فریکوینسی یہ سیٹ کر لی کہ اللہ کا نبی ہے اور یہ جو کہے گا ہم اس کی بات مانیں گے۔ تو ان کو دیکھو اللہ رب العزت نے ایک دم سے پورے مدینہ والوں کو ہدایت دی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی ہیں، بدر ہوئی، احد ہوئی، غزوہ خندق ہوئی، پھر خیبر ہوئی، پھر بہت ساری 27 جنگیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی ہیں، اور 52 اور 57 صحابہ کے لشکر بنا کے بھیجے اور جاؤ ان کے ساتھ لڑو۔ اصل مقصد کیا تھا؟ کہ لوگوں کو اس بات پر لانا کہ تم میرے دین پر آ جاؤ، جو میری اتباع کرے گا، جو میرے طریقوں پر عمل کرے گا، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن لوگ کیا کرتے تھے؟ نہیں، ہم آپ کے طریقوں پر عمل نہیں کریں گے۔ مکہ والوں نے یہاں تک بھی کوششیں کی اور یہاں تک بھی آفر کر دی کہ ٹھیک ہے ہم تمہارے خدا کو مانتے ہیں لیکن تم ہمارے خداؤں کو برا نہ کہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، بلکہ جو حق ہے وہ میں کہوں گا، اور یہ باطل ہیں، یہ اللہ کے علاوہ
غیر کی عبادت جو ہے وہ شرک ہے، کفر ہے، میں تمہیں ان سے روکتا رہوں گا۔ تو فریکوینسی یہ سیٹ کرنی ہے ہم نے کہ صرف زندہ باد کے نعرے نہیں لگانے، کہ ہم نے اپنے آپ کو صرف یہ سمجھ لیا کہ ایک دن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر کے اور ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگا کے اس کے بعد اپنی منمانی کی زندگی گزاریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کیا کرنا ہے، اگر آخرت میں کامیابی چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہر لمحے اپنانی ہے۔ جنہوں نے ایک دن کام کیا، ایک دن نبی کی شان بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگائے، ان کو ثواب ملے گا، اس عمل کا ثواب ملے گا، ان کی نیت اور طریقہ اچھا ہوا، اللہ اس کو اجر دے گا۔ لیکن سارا سال نبی کی سیرت کو بھلا دینا، سارا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ عمل کرنا ہے نا، تو یہ کیا ہوگا، یہ ہمیں کامیابی سے روک دے گا، یہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل نہیں کرنے دے گا۔ یہ کنسیپٹ اور یہ فریکوینسی کہ بس ایک دن کام کر لیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر لیں اور اس کے بعد اپنی منمانی زندگی گزار لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، لباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ہماری بول چال نبی کے خلاف، ہمارے طور طریقے تجارت نبی کے خلاف، ہمارے گھر میں اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، یہ تو ایسی ہی بات ہوئی کہ ایک شخص جو ہے وہ سارا نعرے لگاتا ہے پاکستان زندہ باد، لیکن وہ جھنڈا اٹھا لیتا ہے انڈیا کا، وردی پہن لیتا ہے انڈیا کے فوجیوں کی، تو اس کو کیا کہیں گے؟ وہ پاکستان میں کیسے گھس سکتا ہے انڈیا کی وردی پہن کے اور ان کے فوجیوں کی وردی پہن کے؟ اسی طرح جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وردی اتار دی، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل نہ کیا، تو اللہ کے ہاں وہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے اللہ کے ہاں کامیاب ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے جنگ کرتے تھے، اس لیے لڑتے تھے کہ تم میری اتباع کرو، اور جس نے کلمہ پڑھا اس نے ایک ایک لمحے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا تمہیں لا الہ الا اللہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، تمہاری تو آزمائش ہونی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی طرح تمہیں تو آزمایا جائے گا جن کے بستی والے اور نبی بھی پکار اٹھے کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی۔ تو اس لیے عمل ہے اصل چیز، تو ہمیں اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لانا ہے۔ آج پہلے تو کافر اس لیے کافر کہلاتا تھا کہ وہ یہ مانتا نہیں تھا کہ آپ نبی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا نہیں تھا، اس لیے کافر تھا۔ اور وہ کیسے عمل کرتا جب وہ اس کے دماغ اس نے فریکوینسی یہ سیٹ کر لی کہ اللہ کا نبی ہے ہی نہیں۔ آج ہم اللہ کے نبی کو، محمد رسول اللہ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں لیکن پھر بھی مخالفت کرتے ہیں، نبی مانتے ہیں لیکن ان کے طریقوں پر چلنے کو بے عزتی سمجھتے ہیں۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ہم ان کے طور طریقوں، ان جیسا لباس پہننے کو بے عزتی سمجھتے ہیں۔ نہیں، پانچے اوپر نہیں کرنے، بے عزتی ہو جائے گی، داڑھی نہیں رکھنی، یہ تو جاہلوں کا کام ہے، مولوی تو جاہل ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنی فریکوینسی کو چینج کرنا ہے۔ عمل سے بنتی ہے زندگی، عمل سے ملے گا اللہ کے ہاں انعامات، عمل سے جنت ملے گی، عمل سے اللہ رب العزت خوش ہوں گے۔ سیرت جو ہے وہ کتابوں میں لکھنے کے لیے نہیں ہے، سیرت جو ہے ایک دن بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پوری دنیا میں عام کرنا ہے۔ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی والا چہرہ، پگڑی والا چہرہ، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس پوری دنیا میں عام کرنا ہے۔ یہ دین پھیلانے کے لیے آیا تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عمل کرنے کے لیے ہے۔ تو ہم نے اپنی فریکوینسیاں چینج کرنی ہے کہ سارا سال، صرف ایک دن نہیں، سارا سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں گے، ایک ایک سنت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ کریں گے۔ فرمایا کہ جو مٹتی ہوئی سنت کو زندہ کرے گا، جو مٹتی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرے گا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ آج داڑیاں مٹ رہی ہیں، آج پگڑیاں مٹ رہی ہیں، آج قرآن کی تلاوت مٹ رہی ہے، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس کو مٹایا جا رہا ہے اور کافروں کے لباس کو عام کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنی فریکوینسی چینج کرنی ہے کہ باتوں سے عمل پہ لانا ہے۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے پر عمل کرنا ہے، پھر اللہ کے ہاں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔